بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 150 اور باب الاحرام چل رہا ہے، اور اسی باب الاحرام کے اندر ہی حج کا باقاعدہ طریقہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم احرام کے ممنوعات اور مباحات کا بیان پڑھیں گے، اور حصہ دوم ہے لا یقتل صیدا، اور خشکی کا شکار نہیں کرے گا اور شکار کو قتل نہیں کرے گا۔ یقتل فرمایا، ورنہ اکثر تو قتل کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ حرام چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی اس کو ذبح بھی نہیں کرے گا شکار کو، اور اس کو مارے گا بھی نہیں۔ خشکی کا شکار، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور اسی کے ساتھ آگے فرمایا کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو سمندری شکار ہے، مچھلی، اس کا شکار اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ لا یشیر الیہ، اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرے گا، ولا یدل علیہ، اور اس کے اوپر کسی کی رہنمائی بھی نہیں کرے گا۔ اشارہ ہاتھ سے ہوتا ہے، اور دلالت اور رہنمائی جو وہ زبان سے ہوتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ، اور اشارہ جو ہوتا ہے وہ سامنے موجود چیز کے لیے طرف ہوتا ہے، ہاتھ سے کہے کہ یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اس طرح بھی نہیں کرے گا محرم، اور نہ ہی اس کی طرف رہنمائی کرے گا کہ ابھی یہاں سے گیا ہے اور ادھر جاؤ اور ادھر جا کر دیکھو۔ حدیث ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت، انہ اصاب حمار وحش، انہوں نے ایک وحشی زیبرا جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے پایا، وہو حلال، اس حال میں کہ حضرت ابو قتادہ محرم نہیں تھے، حلال تھے، اصحابہ محرمون، اور ان کے جو باقی ساتھی تھے وہ احرام کی حالت میں تھے۔ فقال النبی علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی اپنے صحابہ سے پوچھا هل اشرتم، یعنی جو محرم تھے انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو قتادہ نے اس کو شکار کیا ہے، اس کو وحشی یعنی زیبرے کو، کیا اس وقت آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ شکار یہاں سے گیا؟ هل دللتم، کیا تم نے رہنمائی کی تھی ابو قتادہ کی؟ هل اعنتم، تیسرا سوال کیا تھا کیا تم نے اس کی مدد کی ہے اس میں؟ فقالوا، انہوں نے کہا لا، تینوں کاموں میں سے کوئی کام ہم نے نہیں کیا۔ قال، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن فکلوا، تم کھا سکتے ہو۔ یہ صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ ان اباه حدثه انطلقنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فاحرم اصحابہ، یہ تفسیری روایت یہاں پر موجود ہے۔ پہلی دلیل، محرم خشکی کا شکار کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ، کیونکہ محرم نے جو چیز اپنے امن کے اندر ہے اس کے امن کو خراب نہیں کرنا، یعنی جس طریقے سے حرم کے اندر کا شکار ہے تو وہ بھی امن میں ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی جانور ہے، شکار ہے، وہ اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے بھی ایک امن میں ہے، کہ گویا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، تو اس کے امن کو پامال محرم نے نہیں کرنا۔ تو شکار کرنے میں یا شکار کی طرف رہنمائی کرنے میں یا شکار کی طرف اشارہ کرنے میں وَلِأَنَّهُ سے اشارہ ہے کہ ان سب کاموں کے اندر امن کو زائل کرنا ہے شکار کے، کہ وہ تو وحشی ہونے کی وجہ سے وہ پرامن تھا۔ لِأَنَّهُ آمِنٌ بِتَوَحُشِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے وہ امن تھا، اس نے اس کے امن کو زائل کیا، تو ایسا کرنا اس کے لیے محرم کے لیے حرام ہے۔ قال لا يلبس قمیصا ولا سراویل لا امامتا، یہ تقریباً 7 قسم کے ممنوعات شمار کریں گے۔ سب سے پہلے کا ذکر ہو گیا شکار کرنا خشکی کا، اور دوسرا ممنوع ہے جی کہ سلا ہوا کپڑا پہننا، تو فرماتے ہیں قمیص نہیں پہنے گا، اور اس طریقے سے سلوار نہیں پہنے گا، اور نہ ہی امامہ پہنے گا، لا خفیہ، اور نہ ہی خفینی موزے پہنے گا، الا اللہ یجد نعلین، ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو پھر وہ فیقطعہما، موزوں کو کاٹ لے، اسفل من الکعبین، تو پاؤں کی درمیان والی ہڈی ابری ہوئی ہے اس سے، اس جگہ سے کاٹ دے، اس سے نیچے نیچے چھوڑ دے، اور باقی اوپر سے اس کو کاٹ دے۔ تو یہاں پہ کعبین سے مراد رکھنے والی ہڈی نہیں ہے، کہ یہاں پہ کعبین سے مراد
پاؤں کے بیچ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ہے کہ اس جگہ سے اس کے نیچے سے اس کو کاٹ دے اور وہ ہڈی ظاہر رہنی چاہیے. لما روی ان نبی علیہ السلام نہا ان یلبس المحرم هذه الاشیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ محرم ان چیزوں کو پہنے. وقال فی آخرہ، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولا خفین، اور نہیں موزے پہنے، الا اللہ یجد نعلین فلیقطعهما اسفل من الکعبین، ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں تو یعنی ایسے جوتے کے جو اوپر سے یعنی ہڈی کو ظاہر کیے ہوئے ہوں اور کھلے ہوئے ہوں، ایسے نہ ہوں تو پھر موزوں کو کاٹ کر یعنی اس ہڈی کے برابر سے، یعنی پاؤں کی ہڈی کے برابر سے کاٹ لے تسمہ پہننے کی جو جگہ ہے وہاں سے، تاکہ وہ ہڈی ظاہر ہو جائے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت تفصیلی موجود ہے کہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام، فقال النبي لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين. لا تلبسوا شيئا مسه عفران ولا الورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبسوا القفازين. یہ حدیث نمبر 1838 ہے. فرماتے ہیں والکعب ہونا، یہاں پہ کعب سے مراد المفصل الذی فی وسط القدم، یعنی پاؤں کے بالکل درمیان میں جو اوپر والی جگہ پہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ مراد ہے، یعنی وہ جوڑ. عند معقد الشراکی، یعنی قسمہ باندھنے کی جگہ. دون الناتی، نہ کہ وہ ابری ہوئی ہڈی کھنا کہلاتی ہے جو پاؤں کے دائیں اور بائیں یعنی دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے. فیما روا ہشام ان محمد رحمہ اللہ، یہ اسی روایت میں جو ہے حضرت ہشام نے امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ کعب سے مراد یہاں پہ پاؤں کی بیچ کی ہڈی ہے. قال ولا یغطی وجہہ راسہ، تیسرا ممنوع آ گیا جی کہ پاؤں مرد جو ہے وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا، عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی. ولا یغطی وجہہ، اور مرد اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، ولا راسہ، اور نہ ہی اپنے سر کو ڈھانپے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز للرجل تغطیۃ الوجہ، مرد کے لیے چہرے کا چھپانا جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے احرام الرجل فی رأسہ و احرام المرأة فی وجہہ، مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے. لہذا سر میں احرام ہے تو مطلب ہے کہ احرام کا اثر سر میں ہوگا، سر کو کھلا رکھے گا مرد، تو چہرے کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ لہذا چہرے کو چھپا سکتا ہے. اور عورت کا احرام اور اس کے احرام کا اثر اس کے چہرے پر ہوگا، کہ لہذا وہ چہرے کو نہیں چھپا سکتی. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. ولانا احناف فرماتے ہیں قول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تخمروا وجهه ولا رأسه انه يبعث يوم القیامت ملبیا الا فی محرم توفی. ایک محرم شخص جو فوت ہو گیا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو بھی مت ڈانپو، نہیں اس کے سر کو، کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت دارقطنی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ احرام المرأة فی وجہہ و احرام الرجل فی رأسہ. اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے احناف کی جو کا مستدل ہے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو اونٹ سے وہ گر گیا تھا اور مر گیا تھا وہ احرام کی حالت کے اندر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبیہ ولا تخمروا راسہ فإن اللہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، حدیث نمبر 2891. اس سے پتہ چلا کہ اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو نہیں چھپانا. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً الرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى. حناف کی عقلی دلیل، مرد چہرہ کیوں نہیں ڈھانپ سکتا؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں ڈھانپ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، حالانکہ اس کے چہرے میں چہرے کو ظاہر کرنے کے اندر فتنہ بھی ہے، لوگ دیکھیں گے اور فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی ہے، پھر بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے، تو پھر مرد کو تو بطریقہ والا چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے. لہذا مرد کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہی ضروری ہے. وفائدۃ ما روا الفرق فی تغطیۃ الراس. اچھا، یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس کا پھر کیا مطلب ہوگا کہ احرام الرجل فی رأسہ، کہ مرد کا جو احرام کا اثر ہے وہ اس کے سر میں ہوتا ہے اور عورت کے احرام کا اثر اس کے چہرے میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ فرق بیان کرنا ہے سر کو ڈھانپنے کے اندر. سر کو ڈھانپنے کا فرق مرد اور عورت کے احرام میں ہے کہ مرد کا احرام کا اثر اس کے سر میں ہے کہ وہ نہیں ڈھانپ سکتا، اور عورت کا جو ہے وہ اس کے چہرے کے اندر ہے. عورت سر کو ڈھانپے گی، چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، اور مرد جو ہے وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گا. یہ فرق کرنا مقصود ہے، سر کو ڈھانپا جائے یا نہ ڈھانپا جائے. قال ولا يمس طيبا. تیسرا ممنوع کہ چوتھا ممنوع ہے کہ
خوشبو کو وہ نہیں لگائے گا، لقولہ علیہ السلام حاج الشعث الطفل، حاجی جو ہوتا ہے وہ پراگندہ بالوں والا، اور الطفل یعنی بغیر خوشبو کے ہوتا ہے۔ تو جب یہ مراد ہے کہ ایک عاشقانہ عبادت ہے اور اس کو اپنے آپ کو ایک پراگندہ حالت کے اندر رکھنا ہے، اور ایک ایسی حالت کے اندر کہ جس میں وہ کوئی حسن نہ ہو یا کوئی زینت نہ ہو، تو اس حالت کے اندر اس نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، تو لہٰذا خوشبو نہ لگائے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ قام رجل ما یوجب الحج قال الزاد والراحلہ، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ حج کس طرح فرض ہوتا ہے، تو فرمایا کہ الزاد اور راحلہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فمل حج، حج کیا ہے؟ تو قال فرمایا الشاعث الطفل۔ اس طریقے سے پھر آگے ایک اور جگہ پہ وقام آخر، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا ومل حج قال العج والسج۔ یہ حج اور سج کی روایت بھی ابھی آگے آ رہی ہے، اس کو بھی ہم وہاں پہ سمجھ لیں گے کہ اس کا حوالہ یہاں پہ یہ موجود ہے۔ وَقَذَا لَا يَدَّهِن، اور اسی طریقے سے تیل بھی نہ لگائے، لما روینا، جیسے کہ ہم نے روایت کیا کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ الشاعث ہوتا ہے، یعنی پراگندہ بالوں والے جس کے اندر تیل نہ لگا ہوا، اسی کو شاعث کہتے ہیں، اور طفل اس کو کہتے ہیں جس نے خوشبو نہ لگائی ہو اور جس سے بہت زیادہ دیر تک غسل نہ کرنے کی وجہ سے جو جسم سے بو آتی ہے اس کو کہتے ہیں طفل، یعنی میلا کچیلا۔ ولا يحلق رأسه، اور اپنے سر کو نہیں مونڈے گا، ولا شعر بدنه، جسم کے اور بالوں کو بھی نہیں مونڈے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سر کے بالوں کو مت مڑاؤ۔ تو جب سر کے بالوں کو نہیں مڑائے، حالانکہ وہ اس کے سر سے وہ میل کچیل دور ہو جائے گی، مونڈنے سے اس کو صفائی ہو جائے گی، تو باقی پورے جسم کے بھی گویا کہ اگر وہ بال مونڈے گا تو اس سے بھی صفائی ہو جائے گی، میل کچیل ختم ہو جائے گی، تو وہ ختم نہیں کرنی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعنی یہ تو صراحت کے ساتھ آگے کہ سر کے بالوں کو، لہذا داڑھی کو بھی مونڈنا اور باقی بالوں کو بھی دلالت النص سے یہاں سے یہ ثابت ہو گیا۔ ولا يقص من لحيته، اور اپنے کے بالوں کو بنا کاٹے، لأنه في معنى الحلق، کیونکہ یہ بھی تو ایک طرح سے حلق ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ اس سے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے یہ جو دھول ہے، مٹی ہے بالوں میں، اس کو ختم کر دوں، تو گناہ بھی ہے الگ سے اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الشَّعْثِ وَقَضَاءَ الطَّفْثِ، اور اس کے اندر وہی شاعث یعنی حاجی جو ہوتا ہے وہ گندا بال ہوتے ہیں، اس کے بغیر خوشبو کے ہوتا ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے اس کو ختم کرے گا بالوں کو، پھر ان میں گویا کہ اس پراگندگی کو زائل کرنا مقصود ہو گیا اس کا، اور پھر اپنے جو میل کچیل اس کو ختم کرنا دور ہو گیا، جبکہ ایسا کرنا تو اس کے لیے درست نہیں ہے، اس نے تو رہنا ہی اسی حالت کے اندر ہے۔ طفل کا مطلب ہے میل کچیل۔ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، اب پہننے سے متعلق ممنوعات آگے، کون کون سی چیزیں نہیں پہن سکتا، کون کون سی چیزیں پہن سکتا ہے، تو فرماتے ہیں ایک تو پہننے سے متعلق بات ہوگی کہ سلا ہوا کپڑا جو جسم کے ڈھانچے کے مطابق سلا ہوا ہو اس کو نہیں پہن سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ کپڑا بھی نہیں پہن سکتا مصبوغاً بورسن، جو ورس گھاس، جو یمنی گھاس ہے، جو زرد کلر کی یا سرخ کلر کی ہوتی ہے جس سے کپڑوں کو کلر کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کلر کیے ہوئے کپڑوں کو بھی نہیں پہن سکتا کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ ولا زعفران، اور اس طریقے سے زعفران کے اندر بھی چونکہ اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ ولا عصفر، اور قسم ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے، اس سے بھی کپڑا رنگنے کے کام آتی تھی، تو اس سے بھی یعنی جو بھی کلر کیا ہوا کپڑا ہو اور اس کلر کے اندر بھی ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہو، تو چونکہ خوشبو آ گئی لہذا اس کو نہیں پہن سکتا۔ لقول علیہ السلام لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے کہ محرم جو ہے وہ ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کو زعفران نے چھوا ہو یا ورس گھاس نے، الا ان يكون غسيلا، ہاں اگر کپڑا دھویا ہوا ہو، لا ينفذ، اور اس سے خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ لا ينفذ کا معنی جس سے خوشبو نہ ظاہر ہوتی ہو، تو مقصود تو خوشبو کو ہی ختم کرنا ہے، اگرچہ کلر اس کا وہاں پہ موجود ہے لیکن خوشبو نہیں آ رہی تو بس ٹھیک ہے، پھر پہن سکتا ہے۔ لأن المنع للطیب، کیونکہ اصل منع تو خوشبو لگانا ہے، لگانا تھا، وہ تو اب لگا نہیں رہا لہذا ٹھیک ہے جی اب پہن سکتے ہیں۔ لا للون، یعنی رنگ کی وجہ سے منع نہیں کیا جا رہا تھا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرماتے ہیں لا باس بلبس المعصفر، قسم کا گھاس جو ہوتی ہے
اس کے ساتھ رنگے ہوئے کپڑے کو معصفر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عصفر سے رنگے ہوئے کپڑے کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لأنه لون لا طيب له، کیونکہ یہ ایک صرف کلر ہوتا ہے، اس کا کوئی اور خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی. ولاً احناف فرماتے ہیں ان له رائحة طیبہ، اس کی ایک خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. لہذا اختلاف صرف خوشبو میں ہے، اگر اس گھاس سے خوشبو آتی ہے تو اس کے ساتھ کلر کیا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. ولا باس بأن يغتسل ويدخل الحمام. آگے کچھ مباحات بھی بتا رہے ہیں کون کون سے کام کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے وہ حمام میں بھی جا سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لأن عمر رضی اللہ عنہ اغتسل وهو محرم، محرم ہونے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا ہے. ولا باس بأن يستظل بالبيت والمحمل، بیت اللہ شریف یا محمل یعنی کجاوا اونٹ کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے سایہ بھی حاصل کر سکتا ہے. اگر گرمی کی وجہ سے وہ سایہ حاصل کرنا چاہے تو اس سائے میں بھی بیٹھ سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ ان یستظل بالفسطاط، خیمے کا سایہ اس کے ذریعے سے سایہ لینا مکروہ ہے اور خیمہ لگا کر نیچے بیٹھنا مکروہ ہے محرم کے لیے. وما اشبہ ذالک، اسی طریقے سے کوئی کپڑا وغیرہ لٹکا کر اس کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے. لأنہ یشبہ تغطیۃ الراس، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سر کو ڈھانپنے ہی کی طرح کا ہو گیا، اس کے مشابہ ہو گیا. احناف فرماتے ہیں ان عثمان رضی اللہ عنہ کان یضرب له فسطاط فی احرامہ، جب وہ اپنی احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا اور اس خیمے کے نیچے وہ بیٹھتے تھے. ولأنہ لا یمس بدنہ، اور دوسری عقلی دلیل بھی ہے احناف کے پاس کہ وہ خیمہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کو تو نہیں چھوتا. فاشبہ البیت، وہ بھی ایک طرح سے گوئے کہ ایک مکان یا کمرے کی مانند ہو گیا. وَلَوْ دَخَلَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ حَتَّى غَطَّتْهُ، یہاں تک کہ اگر کوئی اس طریقے سے داخل ہو جائے کعبہ کے پردوں کے نیچے کے ان پردوں نے اس کو ڈھانپ دیا. فرماتے کہ انکان لا یصیب رأسہ ولا وجہہ، اگر وہ اس کے سر اور چہرے کے ساتھ چمٹا نہیں ہے پردہ، فلا باس بہ، بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اوپر سے اس نے گویا کہ سایہ اپنے اوپر کیا ہے پردوں کے ذریعے سے. لأنہ استظلال، یہ گویا کہ سایہ حاصل کرنا ہے، اپنے چہروں کے اوپر اس کو ملنا نہیں ہے. اگر ملے گا یا چہرے کے اوپر رکھے گا تو پھر یہ ایسا کرنا اس کے لیے ممنوع ہے. اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی ممنوعات ذکر ہو رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، اور دم بعض صورتوں میں دم لازم آئے گا، بعض صورتوں میں صدقہ دینا ہوگا کفارے کے طور پر. اور جو دم ہوگا، دم سے مراد ایک بکری ہوگی جو وہاں پہ ذبح کرنی ہوگی، قربان کرنی ہوگی. اور صدقہ جہاں پہ ذکر ہوگا تو صدقہ سے مراد وہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہوگی کہ نصف سا وہاں پہ گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی. تو یہ سارے انشاءاللہ آگے آئیں گے. لا باس بأن یشد فی وسطہ الہمیان، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے کمر پر ہمیانی کو باندھے. ہمیانی کہتے ہیں کہ وہ بٹوا اور وہ پس جو جس کے اندر اپنی حفاظت کی کچھ کارڈ وغیرہ اور رقم رکھی جاتی ہے، اس کو کمر کے اوپر حاجی باندھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ اذا کان فیہ نفقۃ غیرہ، اگر اس کے اندر کسی اور کا نفقہ اور خرچہ رکھا ہوا ہے تو پھر مکروہ ہے. لأنہ لا ضرورت، کیونکہ پھر اس کو اپنی ضرورت تو نہیں ہے، کسی دوسری کی حفاظت کے لیے رکھ رہا ہے. تو ایسی چیز جو دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے ہو، اگرچہ وہ انسان کے لیے سلی ہوئی تو نہ ہو، لیکن ایک پرس ہے اس کے اندر سلا ہوا تو وہ بھی ہوگا، لیکن چونکہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر رہا تو پھر بھی مکروہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک. احناف فرماتے ہیں انہ لیس فی معنی لبس المخیل، اگرچہ اپنی رقم ہو یا کسی اور کی ہو، یہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ سلے ہوئے کپڑے کی مانند ہے. فرماتے ہیں یہ سلے ہوئے کپڑے کو پہننے کی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی حیت اور جسم کے ڈھانچے کے مطابق کوئی سلی ہوئی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو پہننا ناجائز ہو. فاستوت فیہ الحالتان، لہذا چاہے اس میں اپنی رقم رکھی ہو یا کسی اور کی رکھی ہو، دونوں حالتوں کے اندر یہ دونوں برابر ہے، پہننا درست ہے. ولا یغسل رأسہ ولا لحیتہ بالختمی، ختمی یعنی جو گھاس ہے، جو سے ایک خوشبودار گھاس ہے، اس کو پانی میں ڈال کر گرم کر کے اس پانی سے اپنے سر کو اور اپنی داڑھی کو نہیں دھوئے گا. لأنہ نوع طیب، یہ بھی ایک طرح کی خوشبو کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس طرح کرنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے خوشبودار صابن جو ہے وہ لگائے گا، اگر ایک مرتبہ لگائے گا تو صدقہ دینا پڑے گا، اگر بار بار لگائے گا تو اس کی وجہ سے بھی دم لازم آئے گا. اس طریقے سے شیمپو وغیرہ ہے تو اس سے بھی چونکہ خوشبو آتی ہے، تو جتنی بھی خوشبودار چیزیں ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتا. وَلِأَنَّهُ يَقْتُلُ حَوَامَ الرَّأْسِ، دوسرا یہ کہ یہ جو ختمی گھاس ہے یہ سر کی جو جوئیں ہیں ان کو بھی مارتی ہے، تو لہٰذا ان کا مارنا بھی محرم کے لیے چونکہ ممنوع ہے.
کسی زیرو چیز کو یہ نہیں مار سکتا، تو اس لیے ختمی کا استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ قال یکثر من التلبیۃ عقیب الصلوات وکلما علی شرفا او هبط وادیا او لقی رکبا وبالاسحار، فرماتے ہیں ان 5 اوقات کے اندر تلبیہ جو ہے وہ کثرت سے کرے گا، نمازوں کے بعد، اور جب کسی اونچی مقام پر چڑھے، یا کسی وادی میں نیچے نشیبی جگہ پر اترے، یا کسی قافلے والوں سے ملاقات کرے، یا پھر یہ کہ، اور 5واں یہ کہ وہ سحری کے وقت میں، صبح کے وقت یہ پڑھے گا۔ لأن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يلبون في هذه الاحوال، ان احوال کے اندر اصحاب رسول تلبیہ پڑھتے تھے۔ والتلبیۃ فی الاحرام على مثال التکبیر فی الصلاۃ، اور احرام کے اندر تلبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نماز کے اندر تکبیرات ہیں، کہ فیؤتی بها عند انتقال من حال الى حال، اس طریقے سے نماز کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت بھی یہ تلبیہ پڑھا جائے گا۔ ویرفع صوته بتلبیہ، اور یا ویرفع صوته بتلبیہ، حاجی جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرے گا تلبیہ کے ساتھ، اور بلند آواز سے تلبیہ کہے گا، لقول علیہ السلام افضل الحج العج والسج، روایت آپ نے دیکھ لی تھی، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ افضل حج کیا ہے؟ العج، اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا، والسج، اور خون کا بہانا یعنی قربانی کرنا۔ العج رفع صوت بتلبیہ، والسج اسالۃ الدم، خون کا بہانا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ انشاءاللہ شروع کریں گے کہ جب مکہ پہنچے گا پھر وہاں پہ سب سے پہلے کام کون سا کرے گا اور کس ترتیب سے کاموں کو اس نے شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔